اچھا، ایک اور جو ڈبیٹ تھی ڈیورنگ دی یونائٹڈ انڈیا، وہ فیڈرلزم کے نیچر کے اوپر تھا کہ ریاست فیڈرل ہوگا یا یونٹری ہوگا. فیڈرل اور یونٹری کا مختصر یہ ہے کہ جو فیڈرل اسٹیٹ ہوتا ہے اس میں پاور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں امنگ دی سینٹر اینڈ دی پروونشل گورنمنٹس، اور سب سے اہم چیز یہ کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے دیٹ از کنسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ. اور آن دی ادر ہینڈ دیئر از یونٹری فارم آف گورنمنٹ جس میں سینٹر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور وہ اختیارات کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں ٹو دا لوکل گورنمنٹ، اور وہ ان کی مرضی ہے جتنے اختیارات وہ دینا چاہے تو وہ ریاست، یعنی اس میں ان ادر ورڈز اور ان سمپلر ورڈز یو کین سے کہ فیڈریشن کے اندر صوبوں کو اٹانومی مل جاتی ہے، خود مختاری مل جاتی ہے، دے آر اٹانومس یونٹس، اور وہ اپنی اختیارات کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی پریشر فرام دی سینٹرل گورنمنٹ. اور یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اختیار ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے اور وہ صوبوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے یا لوکل گورنمنٹس کو بھی کنٹرول کرتا ہے. سو مسلم لیگ کا فرام دا ویری انسیپشن، فرام دا ویری بگننگ آف اٹس فاؤنڈیشن یہ ڈیمانڈ تھا کہ انڈیا کے اندر ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہو جس میں صوبائی خود مختاری انشور کی جائے اور میکسیمم پروونشل اٹانومی کو انشور کر دیا جائے. اور یہی کنسیپٹ جو تھا آگے جا کے قائد اعظم کی جو 14 پوائنٹس ہے اس میں بھی آپ کو ملے گا، اینڈ دین جتنی بھی پالیٹکس ہوئی ہے فرام انٹل 1947. سو تھرو آؤٹ دیز ایئرس دی مسلم لیگ اسٹرانگلی ایڈوکیٹڈ فار دی فیڈرلزم اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ. سو ظاہری بات ہے وین پاکستان واز کریٹڈ سو یہ بھی ایک ہیٹروجینس سوسائٹی تھی اینڈ وی ور ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرینٹ پروونسز، اور ہر ایک پروونس جو تھا ان کی اپنی ایک ایتھنک کمپوزیشن تھی. لائک بنگال کے اندر بنگالی اسپیکنگ لوگ جو تھے وہ زیادہ تھے، پنجاب کے اندر پنجابیز تھے، اینڈ سوان، پشتون، بلوچ اینڈ سندھی، دے ور ڈیوائڈیڈ انٹو دیئر ریسپیکٹیو پروونسز. سو اس میں کلچرل ڈائیورسٹی تھی، اس میں لنگوسٹک ڈائیورسٹی تھی، تو ان تمام ڈائیورسٹیز کو بھی انشور کرنا تھا، ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا تھا، اور جس کو فیڈرلزم کے اندر جسے کہتے ہیں نا یونٹی ان ڈائیورسٹی. سو یو ہیو ٹو کریٹ اے یونٹی ان ڈائیورسٹی. تو فیڈرلزم جو تھا وہ ایک بیسک اس کا کمپوننٹ ہے یا اس کا پوائنٹ ہے کہ جس میں فیڈرلزم اور انڈیپینڈنس، دوسرا جو ہے اس کے اندر بات کی گئی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی. سو اس میں یہ انشور کر دیا گیا ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے دی اسٹیٹ آف پاکستان از گوئنگ ٹو بی اے فیڈرل گورنمنٹ ویئر دی پروونشل اٹانومی ول بی انشورڈ. اور اس میں ریاست جو اختیارات پروونسز کو دے گی تو پھر پروونسز ان اختیارات کو ایکسرسائز کرنے میں دے ول ہیو اے فری چوائس، اور اکارڈنگ ٹو دی لا، ظاہری بات ہے اکارڈنگ ٹو دی کنسٹیٹیوشن وہ اپنی اختیارات کو فریلی ایکسرسائز کر سکیں گے. سیکنڈلی جو ہے دیٹ از دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹلی اپنے ورڈکٹ لے کے، اپنے فیصلے لے کے اکارڈنگ ٹو دی لا آف دا لینڈ، اینڈ دے آر ناٹ سپوز ٹو ٹیک اینی گائیڈنس اور ڈکٹیشن اور پریشر ایکسیپٹ اینی پریشر فرام اینی دی ادر انسٹیٹیوشنز آف دی اسٹیٹ، جیسے ایگزیکٹو ہے یا لیجسلیچر، اسپیشلی ایگزیکٹو جو ہے اس کا پریشر جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر بالکل نہیں ہوگا. اینڈ جوڈیشری وچ از دی ون آف دی برانچز آف دا گورنمنٹ، دی تھرڈ برانچ آف دی گورنمنٹ، تو یہ اپنے ڈیسیجن میکنگ میں فلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اور اکارڈنگ ٹو دی لا آف دا لینڈ دے ول گیو دیئر ورڈکٹس، چاہے وہ ریاست جو حکمران ہے، جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کے فیور میں ہو یا ان کی اگینسٹ ہو. اس کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا. اچھا، اس کے علاوہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، بنیادی حقوق اکراس دا بورڈ ول بی انشورڈ، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے نان مسلم ہے، دے آر دی ایکول سٹیزنز آف دا اسٹیٹ اینڈ ایوری ون از ایکول ان دی آئیز آف لا. سو جو بیسک رائٹس ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہے، اور ایک لمبا لسٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہر ایک کنسٹیٹیوشن کے اندر پرووائڈ کیا جاتا ہے، جس میں بنیادی جو بڑے جو رائٹس ہے، جیسے فار ایگزامپل فریڈم آف لائف ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف پراپرٹی ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف ایسوسیشن ہے. تو اسی طرح بہت ساری جو ہماری کرنٹ کنسٹیٹیوشن کے اندر دے دی گئی ہے آرٹیکل 8 to 28.
تو یہ ایک لمبا لسٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہے. تو ریاست ول پروٹیکٹ دیز فنڈامنٹل رائٹس اینڈ یہ جو ہوں گے اٹ ول بی اکراس دا بورڈ. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر لوگ رہتے ہیں ارسپیکٹیو آف دیئر ریلیجس بلانگنگ، چاہے وہ مائنورٹی ہے، چاہے وہ میجورٹی ہے، چاہے وہ مسلمز ہیں، نان مسلم ہے. اینڈ اس کے علاوہ سوشل جو کلاسز ہے یا جو ایتھنک کلاسز ہے یا جو لینگوسٹک کلاسز ہے یا گروپس ہے، تو ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوگا جب بات آئے گی فنڈامنٹل رائٹس کی. اور رول آف لا ہوگا اس ریاست کے اندر، رول آف لا ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی. رول آف لا کا مطلب کیا ہے؟ رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک کا نظام چلتا ہے دیٹ وڈ رن انڈر لا آف دا لینڈ، ناٹ اکارڈنگ ٹو دا ول اور whims and wishes of certain people of an individual or group of individuals. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی حکمرانی کرے گا وہاں پر قانون سب کے لیے برابر ہوگا، قانون اپلائی ہوگا سب کے اوپر، قانون کے مطابق ہر ایک انڈیویجول کو ٹریٹ کیا جائے گا irrespective of his social, linguistic or religious or any other status.